باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ انسان کی روح ازل سے اپنے خالق کی متلاشی ہے۔ یہ تلاش کبھی دعا کی صورت میں، کبھی عبادت کی شکل میں اور کبھی ذکر و مراقبہ کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ صوفیانہ تعلیمات میں ذکر کو روحانی بیداری کی کنجی قرار دیا ہے، لیکن ذکر بھی ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا۔ عام طور پر مسلمان ذکر اللہ سے واقف ہیں، مگر اہل باطن ذکر ہو کو ایک اعلیٰ اور گہرا روحانی راز سمجھتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس اہم سوال کا جواب ہے۔ پیارے دوستو، ذکر اللہ اور ذکر ہو میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ایک جیسے ہیں یا روحانی منازل میں الگ الگ مقامات رکھتے ہیں؟ پیارے دوست، یہ ویڈیو قرآن، حدیث، صوفیہ اقوال اور روحانی تجربات کی روشنی میں ان دونوں اذکار کے الگ الگ معنی، اثرات اور مقام کو واضح کریں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ان پیارے دوستوں کو، 5 پیارے دوستوں کو بھیجو جو اللہ کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ ہو لکھیں، میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، ذکر کیا ہے؟ ذکر کی بنیادی حقیقت ہم آپ بتاتے ہیں۔ لغوی معنی، عربی میں ذکر کے معنی ہیں یاد کرنا، یاد دہانی، دل میں بسا لینا، زبان اور قلب کا کسی شے پر قائم ہونا۔ شرعی اور روحانی معنی کیا ہے؟ اسلامی اصطلاح میں ذکر کا مطلب ہے اللہ کو دل، زبان، عمل اور شعور میں حاضر رکھنا۔ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کہ ذکر اللہ ظاہری و باطنی بنیاد۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ سے مراد وہ تمام اذکار ہیں جن میں اللہ کا نام، اس کی صفات، اس کی حمد کا اظہار کیا جائے۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا اللہ، استغفار اور درود شریف۔ ذکر اللہ شریعت کی بنیاد ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے۔ یہ ذکر عام مومنین کے لیے بھی ہے اور صالحین کے لیے بھی ہے۔ پیارے دوستو، ذکر اللہ کے روحانی فائدے کیا ہیں؟ دل کی سختی ختم ہوتی ہے، گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، شیطان کمزور ہوتا ہے، دعا قبولیت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قلب پر نور نازل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ پیارے دوستو، ذکر اللہ کی حد، لمٹ، یہاں ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذکر اللہ عظیم نعمت ہے، مگر اس میں ذاکر اور مذکور کا فرق باقی رہتا ہے۔ بندہ خود کو اللہ کے سامنے محسوس کرتا ہے، میں اور وہ کا فاصلہ قائم رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ فاصلہ روحانی سفر میں ضروری ہے، لیکن یہ آخری منزل نہیں۔ ذکر ہو ایک مخفی راز ہے۔ ہو کیا ہے؟ ہو عربی زبان میں ضمیر غیب ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو نظر سے ماورا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن میں قل ہو اللہ احد، یہاں ہو سے اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے، بغیر کسی صفت، بغیر کسی تشبیہ۔ پیارے دوستو، ذکر ہو کا حقیقی مفہوم ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ذکر ہو ذات الہی کا ذکر ہے، صفات سے ماورا ذکر ہے، لفظ سے زیادہ حالت ہے، زبان سے کم اور دل سے زیادہ متعلق ہے۔ پیارے دوستو، صوفیہ کے نزدیک ذکر ہو ذکر ذات ہے اور ذات اللہ ذکر صفات ہے۔ پیارے دوستو، ذکر ہو کیوں خفی ہے؟ ذکر ہو کو قرآن میں براہ راست حکم نہیں، عام عوام کے لیے نہیں، بغیر مرشد کے خطرناک سمجھا گیا، کیونکہ یہ ذکر انا یعنی میں کو توڑتا ہے، عقل کو خاموش کرتا ہے، نفس کو فنا کی طرف لے جاتا ہے۔
ذکر ہو اور فنا فی اللہ۔ فنا کیا ہے؟ فنا کا مطلب ہے اپنے وجود کو مٹا جانا، اپنے وجود کو مٹا جانا اللہ کے وجود میں، اپنے وجود کو ختم کر دینا اللہ کے وجود میں۔ ذکر ہو کے اثرات کیا ہے؟ خود ہی ختم ہوتی ہے، میں غائب ہونے لگتی ہے، بندہ اللہ کی حضوری میں داخل ہو جاتا ہے، ذکر اور مذکور ایک ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ذکر اللہ بمقابلہ ہے ذکر ہو، مقصد قرب فنا۔ پیارے دوستو، ذکر ہو وہ تلوار ہے جو یا تو ولی بناتی ہے یا برباد کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ذکر بغیر مرشد، بغیر تزکیہ نفس، بغیر شریعت کرنا روحانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، مرشد اور ذکر ہو، مرشد کا کردار سالک کی حفاظت، نفس کے کربت سے بچاؤ، واردات سے اصلاح، توازن قائم رکھنا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ پیارے دوستو، ذکر ہو اور خاموشی، ذکر ہو اکثر سانس کے ساتھ کریں، دل کی دھڑکن کے ساتھ کریں، خاموشی میں کیا جاتا ہے، یہ ذکر کہا نہیں جاتا، ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہو کے اشارات اگرچہ لفظی حکم نہیں مگر اشارات موجود ہیں۔ هو اللہ الاول والآخر، قل هو اللہ احد، یہ سب اللہ کی غیبی حضوری کی طرف اشارہ ہے۔ پیارے دوستو، ذکر اللہ سے ذکر ہو تک کا سفر، یہ سفر یوں طے ہوتا ہے: نمبر 1 شریعت، نمبر 2 ذکر زبان، نمبر 3 ذکر قلب، نمبر 4 ذکر خفی، نمبر 5 ذکر ہو، نمبر 6 فنا، نمبر 7 بقا باللہ۔ بقا باللہ ذکر کا کمال فنا کے بعد ہے۔ بقا باللہ، فنا کے بعد بندہ دنیا میں رہتا ہے مگر دل اللہ میں ہوتا ہے، عمل شریعت کے مطابق، نظر حقیقت پر، یہی کامل انسان کا مقام ہے۔ اختتامی کلمات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ذکر اللہ ایمان کی بنیاد ہے، ذکر ہو معرفت کی انتہا ہے، دونوں میں مقابلہ نہیں بلکہ تسلسل ہے۔ جو ذکر اللہ کو حق کے ساتھ اپناتا ہے وہی کبھی ذکر ہو کے قابل بن جاتا ہے۔ ہر ذکر قیمتی ہے مگر ہر ذکر ہر ایک کے لیے نہیں۔ پیارے دوستو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں ذکر زبان سے ذکر قلب تک پہنچا اور ذکر قلب سے اپنی حضوری تک پہنچا دے۔ ہمیں نفس سے بچا لے، نفس کے فریب سے بچا لے اور اہل حق کی صحبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سے بچا لے، نفس کے فریب سے بچا لے اور اہل حق کی صحبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔